ویلکم بیک فوجی من موجی میں آپ آئی گئے ہیں تو کہیں نہ جائیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ایسی خوبصورت قصہ سناؤں گا فوجی ہارٹ اٹیک کا کہ آپ کھلکھلا کے ہنسیں گے اور کہیں گے کہ پاک فوج کو سلام۔ تو ہوا یوں کہ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کا نام تھا بریگیڈیئر بٹ۔ سر بٹ بڑے اچھے فوجی تھے، انفینٹری سولجر تھے۔ انفینٹری کہتے ہیں پیادہ فوج کو۔ پیادہ فوج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو رائفل لے کے چلتے ہیں اور جب دشمن پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ خود اپنی طاقت سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ ٹینک یا F-16 یا اس طرح بڑے جہازوں کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ وہ پیادہ فوج ہوتی ہے۔ اور فوج میں سب سے ٹف نوکری جو ہے، اب یہ خیر ڈیبیٹیبل ہے، ٹینک والا کہے گا ہماری سب سے ٹف ہے، اسی طرح وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن چلے میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ بہت مشکل نوکری جو ہے وہ پیادہ فوج کی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ پیادہ فوج کو دریا پار کرنے پڑتے ہیں، پیدل چلنا پڑتا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، سیاچن جانا پڑتا ہے، مطلب پیادہ فوج میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جرنیل وہ بھی پیادہ فوج سے ہوتے ہیں، اور آج کل جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل سید حافظ منیر، وہ بھی پیادہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پیادہ فوج میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ظاہر ہے بڑے ٹف بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پیادہ فوج جو ہے ہر طرح کی مشکل دیکھتی ہے، تو ان کے قصے کہانیاں بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ تو سر بٹ ملے، میں نے ایسی ان سے گپ شپ لگائی، تو سر بٹ نے میں نے کہا سر کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک دن نا تیرے بھائی کی جان ہی لے لی تھی فوجی بھائیوں نے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ میں سمجھا کوئی کسی آپریشن کا قصہ سنائیں گے۔ تو سر بٹ نے کہا کہ ہوا یوں کہ ان کو ٹینس کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ٹینس کھیلتا تھا ریگولرلی، اور فوج میں یہ بڑی ترتیب ہے فوجی زندگی کے اندر کہ صبح آپ نے فزیکل ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، جس میں آپ نے بھاگنا، یہ پش اپس کرنے ہوتے ہیں، ڈنڈ نکالنے ہوتے ہیں، دوڑ لگانی ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ، اور دن میں ڈیوٹی دینے کے بعد شام کو آپ نے گیمز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، اور گیمز میں بھی آپ جا کے کھیل کھیلتے ہیں۔ تو جب آپ بریگیڈیئر رینک پہ پہنچ جاتے ہیں تو لوگ کچھ گولف شروع کر دیتے ہیں، کچھ جو ہے اسی طرح ٹینس شروع کر دیتے ہیں۔ تو سر بٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ٹینس ریگولرلی کھیلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہوا یوں کہ میں ٹینس کھیل رہا تھا، اور ہم جو ہے وہ ڈبلز کے پارٹنر تھے، تو مطلب دو لوگ اس سائڈ پہ تھے، دو لوگ اس سائڈ پہ تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سائڈ والے کورٹ میں بھی سنگلز کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کھیلتے کھیلتے اچانک انہوں نے کہا کہ جی مجھے ادھر سینے میں درد ہوئی، اور درد ہونے کے بعد جو ہے میری پوری باڈی جو ہے وہ رک گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں پسینے پسینے ہو گیا، اگرچہ پہلے ہی پسینے پسینے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے شدید یکدم پسینہ آیا، اور میں جو ہے وہ ٹینس کورٹ کے اندر گر گیا۔ تو انہوں نے کہا جیسے ہی میں گرا تو ظاہر ہے کہ وہ میرے ساتھ جو میرے پارٹنر تھے جو کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کہا وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس ہے، انہوں نے کہا سر کیا ہوا، اور میں ان کو جو ہے نا ابھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی میری سانس رک رہی ہے، اور اس طریقے سے۔ تو وہ سمجھے کہ شاید جو ہے وہ میرا کوئی مسل پل ہو گیا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو گیا۔ تو انہوں نے خیر مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد تھوڑا سا مجھے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ سر مطلب کم بیک چیئر اپ یہ وہ، اور انہوں نے کہا جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں سر ہمت نہیں آنی، بیٹھنا نہیں ہے، مسل پل ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مجھے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد جس طرح فوجی کرتے ہیں، انہوں نے کہا سر گرم جو ہے نا وہ آپ 2 چکر لگائیں ٹینس کورٹ کے، تاکہ جو آپ کی چوٹ ہے، یہ جو مسل پل ہوا ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ٹینس کورٹ کے 2 چکر لگوائے۔ انہوں نے کہا چکر جب انہوں نے لگوائے ظاہر سہارا دے کے تو انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا ٹھیک تو ہوا، لیکن یہ ہے کہ پھر تھوڑی دیر میں نے ان سے کہا کہ یار میں نکلتا ہوں یہاں سے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھا، اور رستے سے میں گھر جا رہا تھا، لیکن رستے سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا کے ذرا، ظاہر ہے میں بریگیڈیئر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں چیک کرا لیتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے انویسٹیگیشن کے دوران مجھ سے پوچھا کہ سر ہوا کیا تھا؟ تو میں نے اس طرح اس کو بتایا کہ جناب میں ٹینس کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میں جو ہے ایک دم سے وہ کلیپس کر گیا، اور اسی طرح پھر میرے جو کولیگس ہیں انہوں نے مجھے جو ہے وہ 2 چکر لگوائے، اور اس کے بعد پھر میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ فوجی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سر بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں نے کہا ریئلی؟ اس نے کہا جی سر۔ اس نے کہا لیکن سر ہارٹ اٹیک نے آپ کو اتنا نقصان نہیں کیا؟ تو میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا لیکن یہ جو آپ کے یار تھے نا صاحب، انہوں نے وہ جو 2 چکر آپ کو لگائے تو اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کا دھڑن تختہ کر دیا تھا۔ تو بڑی قسمت کی بات ہے، میرا خیال ہے آپ پیادہ فوج سے ہیں، ذرا گریلے ہیں اور ٹف ہیں، تو آپ یہ سروائیو کر گئے، ورنہ ادروائز آپ میرا خیال ہے تیسرے چکر میں، شکر کرے انہوں نے تیسرا نہیں لگوایا، لیکن تیسرے چکر میں جو ہے وہ آپ ٹینس کھیلتے کھیلتے جہان فانی سے رحلت فرما جاتے۔ تو بریگیڈیئر بٹ جو ہے اس قصے کے اوپر بڑا ہنستے تھے اور وہ سگریٹ پیتے تھے،
تو سگریٹ لگائے کہتے تھے کہ یار اے ہوندے نے فوجی یار ٹھیک. تو میں نے ان کو کہا کہ سر زبردست. تو ہم اس قصے کے اوپر جو ہے جب بھی کہیں جا رہے ہوتے تھے ٹیرس کورٹ دیکھتے تھے تو سر بٹ کہتے تھے دیکھ کسی نے چکر تو نہیں لوا. تو سر بٹ اور میں اس کے اوپر بڑا ہنسا کرتے تھے کہ چیک کریں کہ کسی کو چکر تو نہیں لگوا رہے. تو اینی ویز کچھ لوگ اعتراض کریں گے اور یہ کچھ ایسے لوگ ہیں فوجی منموجی دیکھنے والے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ نیچے سے نا جیسا چاچا عیدی اور باکسنگ کا میں نے آپ کو سنایا تھا تو وہ باکسنگ کا مکہ مارتے ہیں میرے منہ کے اوپر کہ بالکل جھوٹ ٹوٹلی غلط ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں سر روز بیٹھ کے یہ قصے میں خود بنا رہا ہوں. جس طرح ایک نے فوجی غزل کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کور کمانڈر آئے اور اس طرح کی حرکت. بھائی ظاہر ہے سر نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھی ہیں وہ تو میں ڈائریکٹ سنا رہا ہوں اور جو میں نے کسی سے سنی ہے تو پھر بھائی اس کو بھی بڑا سلام ہے جواد کو کہ نہ صرف یہ کہ اس نے فوجی غزل کے اوپر وہ پورا قصہ ترتیب دیا بلکہ اپنے خیالوں کے اندر ساری بات کی. لیکن اینی وے سر آپ کے کامنٹس بڑے ویلکم ہیں. بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا. لیکن ہلکے پھلکے انداز میں فوجی منموجی میں ہم ایک محفل کریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اینی ویز یہ تو تھی میری ڈیوٹی کہ میں آپ کو فوجی ہیومرس کے ساتھ سناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ فوجی لائف کس طرح کی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے. وہ اس لیے کہ جتنا آپ لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں اس سے بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے. بے شک مکے ماریں اس کی بھی خوشی ہے لیکن یہ ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے آپ کے کامنٹس کو. اور آج پروگرام کے آخر میں کچھ کامنٹ شامل بھی کروں گا تو اس لیے پروگرام آپ نے آخر تک دیکھنا ہے. تو دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ جس کے اندر ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی چمنیاں ٹھنیاں جو ہے نا وہ سینوں پہ لگائی بھی ہوتی ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں دلی فتح کر لیا یا کیا کر لیا کیا نہیں کر لیا. تو مجھے یہ تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا دلی فتح کیا یا نہیں کیا لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی نیوکلیئر ملک ہے اور ہم نیوکلیئر کلب کے اندر شامل ہیں. میں سیریس بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نیوکلیئر کلب میں شامل ہونا کتنا بڑا معجزہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سویلینز کا بھی بھرپور کردار ہے کہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور اس کو کامیابی سے کمپلیٹ کیا. لیکن ساتھ افواج پاکستان اور بہادر افواج پاکستان کی بھی بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کی حفاظت کی بلکہ آج تک اس پروگرام کی وہ حفاظت کر رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے. تو چمنی اور ٹھنیوں کے اوپر صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ استعارے ہوتے ہیں اور میں اس کی وضاحت اس طرح کروں گا کہ اب پروگرام کے اندر میں آپ کو ایک شہید کی ویڈیو دکھاؤں گا کہ جس میں ان کی والدہ بتا رہی ہیں کہ جب ان کا بیٹا جا رہا تھا شہادت سے پہلے تو اس نے کہا کہ اماں یہ وار ٹیگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وار ٹیگ کیا ہوتا ہے. اس کی والدہ نے کہا نہیں. تو اس نے ان کو بتایا کہ کس طرح ایک چین اور اس کے آگے ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کا نام آپ کا نمبر اس طرح کی آپ کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کارروائی ہو جائے کیونکہ جو جا رہے ہوتے ہیں جنگ کے اندر یا دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آلو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. جاتے ہوئے ان کو کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ میں کس خطرے میں کود رہا ہوں. ان کو کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ میری آخری وہ ہو میرا آخری مشن ہو کیونکہ بچ کے آ جانا معجزہ ہوتا ہے لیکن جانا جو ہے وہ عین بہادری ہوتی ہے. تو وہ جب جا رہا تھا تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ یہ وار ٹیگ ہوتا ہے اور وار ٹیگ اس لیے لگاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی آئی ای ڈی پھٹ جائے کوئی بم پھٹ جائے کوئی گولہ آ کے گر جائے کوئی مطلب اور مسئلہ ہو جائے اور شناخت کرنا ممکن نہ رہے کہ یہ کس کی باڈی ہے. تو وار ٹیگ جو ہے وہ پھر بھی ایک ذریعہ ہے ناٹ دی اونلی ذریعہ لیکن ایک ذریعہ ہے کہ جس سے معلوم کیا جا سکے کہ یہ کون تھا یہ کس کی باڈی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ گروپس میں جاتے ہیں جا کے اپنے مشنز کو پورا کرتے ہیں. تو اس کی والدہ نے کہا کہ جی جب وہ شہید ہو گیا تو اس کا وہ وار ٹیگ اس کے گلے میں جو چین اور جو ایک چھوٹا سا ٹیگ تھا کہ جس کے اوپر ان کے بیٹے کا نام لکھا ہوا تھا وہ اس کا یونٹ افسر کراچی سے اپنی والدہ کے ساتھ آیا اور اس نے اس شہید کی والدہ کو وہ دیا. اور اس کی والدہ آگے آپ ان کی خود بات چیت سن لیں. انہوں نے کہا میں تو اسی کے سہارے اب زندہ ہوں اور میں اسی کے سہارے اللہ کے ہاں بھی پیش ہوں گے. تو آپ اس کو چمنیاں ٹھنیاں کہہ کے برائے مہربانی اس کی تصدیق نہ کریں. آپ کوئی اور بحث کر لیں کوئی اور اپنا مدعا بنا لیں لیکن یہ ٹھٹھے نہ ماریں. آپ کی بڑی بہادر افواج ہیں. یہ بیٹے بہت خوبصورت ہیں یہ بیٹیاں بہت خوبصورت ہیں کہ جو افواج پاکستان کے اندر اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں. تو اگر آپ ان کی
آپ اول تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی تعظیم کریں، ٹھیک. آپ کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو علیحدہ سے سول طریقے اپنی جو بھی بات چیت ہے وہ چلائیں، لیکن افواج پاکستان کے اندر کیونکہ یہ کوئی اندرونی ہاتھ بھی ہوگا لیکن اکثریت اس میں بیرونی ہاتھ کی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں استعمال نہ ہوں. آپ ضرور اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن یلغار میں استعمال نہ ہوں. تو اینی ویز یہ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں. تو ان کو ایک دم سے واپس ہوا تو کہتے ہیں کہ یار صاحب بات سننا، یہ جب میں شہید ہو جاؤں گا نا تو یہ بات ایک نا میرے گلے سے اتارنا اور میری ماما کے ہاتھ میں جا کے دینا. تو وہ کراچی سے اپنی والدہ کے ساتھ آئے اور یہ بار ٹیک ان کی وصیت کے مطابق میرے ہاتھ پہ رکھا، اور جب میں بار ٹیک دیکھا تو ہمارے خون سے یہ سرخ ہوا، اور پھر یہ وار ٹیک میں نے اپنے گلے میں ڈالا. ابھی یہ میرا یہ تب اترے گا. اوکے، 3-4 کامنٹس تھے کہ جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا. پہلا کامنٹ ہے محمد حیات صاحب کا، اور یہ پروگرام تھا فوجی غزل. اس پروگرام کے اوپر انہوں نے لکھا کہ فوج مکمل مشاعرہ ہے. حیات صاحب بڑا خوبصورت، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور درست بات کی میرے خیال میں، اور واقعی درست ہے کہ فوج اپنی ذات میں خود ایک مکمل ادارہ ہے. وہ اس لیے کہ فوجیوں کی زندگی جو ہے وہ فوج میں کہتے ہیں کہ جی جس طرح وہ ہمارے ڈرل سٹاف کہا کرتے تھے کہ جو بندہ 3 جگہ سے بندھا ہو صاحب، مطلب اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہاں سے بندھا ہوا ہے، اس نے بیلٹ پہنی ہوئی ہے یہاں سے بندھا ہوا ہے، اور اس نے فوجی بوٹ پہنے ہوئے ہیں وہاں سے بندھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ جو 3 جگہ سے بندھا ہوا ہو اس کی کیسے جرأت ہے کہ فوجی حکم نہ مانے. تو اسی طرح حیات صاحب فوج بالکل ایک مکمل مشاعرہ ہے. پھر سلمہ ممتاز صاحبہ نے فوجی آرٹسٹ میں لکھا کہ گل جی کسی حد تک فوجی بھی تھے. بہت خوبصورت کامنٹ. یس ایگریڈ، کیونکہ گل جی بڑے ڈسپلن تھے اپنے کام کے سلسلے میں، تو یس کسی حد تک فوجی ضرور تھے. اور پھر ایک یوزر XYZ، آئی ڈونٹ نو ان کا کیا نام ہے، انہوں نے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ لگتا ہے میں کسی دن فوجی مجھے اٹھا نہ لیں، تو انہوں نے کہا لگتا ہے اٹھا ہی لیا جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ جی یوزر 123 مے بی سیکرٹ کوڈ میں مجھے پیغام بھیجا جا رہا ہو کہ فوجی من موجی ذرا دھیان کرو، تو تمہیں جو ہے نا ہم نے سافٹ پیغام بھیج دیا ہے. تو اینی ویز یہ آپ کے خوبصورت کامنٹ تھے کہ جو میں نے کہا کہ میں آج کے پروگرام میں شریک کر لوں. تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، ساری قسطیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.